السلام علیکم۔ اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے مارنا کس قدر برا ثابت ہو سکتا ہے، یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، پر اس وقت جو میرے ساتھ ہو رہا تھا یہ سب گناہ کی سزا تھی جو میں نے کیا تھا۔ میں اس وقت کمرے کی کنڈی لگائے پردے کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی، جبکہ کمرے کے باہر میرا شوہر رات کے اس پہر ایک موٹا ڈنڈا تھامے دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری جان جیسے اٹکی ہوئی تھی۔ میرا شوہر اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کس وقت وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جائے اور کب میں پکڑی جاؤں۔ اس کے بعد میری کیا حالت ہوگی یہ بھی میں نہیں جانتی۔ میرے شوہر کی آواز گونج رہی تھی جو غصے سے پھنکار رہا تھا کہ دروازہ کھولو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بچے کو مارنے کی؟ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ لیکن میں اس وقت رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ کسی طرح میری جان بچ جائے۔ میں نے اب تک جو گناہ کیے ہیں، جو غلطیاں کی ہیں، میں وہ دوبارہ نہیں کروں گی۔ اور میں نے ایسا کیا کیا تھا جو میرے گناہ یوں میرے سامنے سینہ تانے کھڑے تھے، وہ میں آپ کو خود بتاتی ہوں۔ آج سے 1 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ نہیں تھے۔ چچا چچی نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا۔ چچا کے پاس اولاد نہیں تھی، اسی لیے چچی نے مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح پالا۔ میں بھی چچا چچی سے بہت محبت کرتی تھی اور انہیں ہی اپنا ماں باپ سمجھتی تھی۔ چچی اور چچا نہیں چاہتے تھے کہ میں شادی کے بعد انہیں چھوڑ کر جاؤں۔ میں بھی ان دونوں کے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ چچا کے بیجا لاڈ پیار نے مجھے کافی ضدی اور خود سر بنا دیا تھا۔ میں جو بات منہ سے نکالتی چچا فوراً پوری کر دیتے۔ میری ہر ضد، ہر خواہش کو چچا پورا کرتے تھے۔ چنانچہ میں سب پر اپنا روب جماتی۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں مجھ سے ڈرتی تھیں۔ غصہ تو میری ناک پر دھرا رہتا تھا۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ پڑھنے لکھنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، اس لیے سارا دن ٹی وی دیکھتی اور اچھلتی کودتی پھرتی۔ جب شادی کی عمر ہوئی تو چچی نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میں نے صاف صاف منع کر دیا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی۔ چچا میری بات سن کر مسکرا دیتے اور کہتے، پتر ایک نہ ایک دن تو سب نے ہی جانا ہے۔ لیکن میں غصے سے کہتی کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ جس نے مجھ سے شادی کرنی ہے وہ یہاں ہمارے گھر آ کر رہے۔ چچی نے مجھے سمجھایا کہ ایسا نہیں ہوتا، لڑکی کو شادی کر کے اپنے سسرال جانا پڑتا ہے۔ لیکن میں بھلا کس کی سنتی تھی؟ میں نے شرط رکھ دی کہ جس نے مجھ سے شادی کرنی ہے اسے گھر داماد بن کر رہنا پڑے گا۔ چچی نے یہ سن کر اپنا سر پکڑ لیا، جبکہ چچا نے کہا کہ اچھا ہے، لڑکی ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ بس پھر کیا تھا، چچی نے گھر داماد کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن کوئی بھی لڑکا گھر داماد بننے کو راضی نہیں ہوتا۔ میں بہت خوش تھی کہ جب تک لڑکا نہیں ملتا میں آزاد تھی، جبکہ دوسری جانب چچی کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد میری شادی کرنا چاہتی تھیں۔ پھر ایک دن چچی کے بھتیجے کی شادی تھی۔ میں ہمیشہ کی طرح چچی کے ساتھ گئی اور شادی میں تتلی کی طرح اڑتی اور گھومتی رہی۔ مجھے وہاں سب جانتے تھے اور سب بہت خوش تھے۔ میں نے خوب ہلا گلا کیا اور اچھے سے شادی انجوائے کر کے واپس آ گئی۔ ابھی ہمیں واپس آئے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک عورت اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئی۔ اس کے بیٹے نے مجھے شادی پر دیکھا تھا اور ضد لگا لی تھی کہ شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے کروں گا۔ چچی اتنا اچھا رشتہ آنے پر بہت خوش ہوئیں، جبکہ میں نے فوراً اپنی شرط سامنے رکھ دی۔ میری بات سن کر لڑکی کی ماں کا منہ لٹک گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو گھر داماد تو بننے نہیں دے سکتی تھی، جبکہ مجھے اس کے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو بس چاہتی تھی کہ لڑکا جو بھی ہو وہ بس گھر داماد بنے۔ لڑکی کی ماں مایوسی سے پلٹ گئی۔ اس کے جانے کے بعد چچی نے میری خوب کلاس لی اور کہا کہ اگر تمہاری یہی حرکتیں رہیں تو کوئی تمہیں بیانے نہیں آئے گا، جبکہ میں نے چچی کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا اور چچی سے کہا کہ مجھے شادی کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں ہمیشہ اسی گھر پر راج کرنے والی ہوں۔ لیکن اگلے دن جو ہوا وہ بہت حیران کن تھا۔ اگلے دن وہ عورت پھر سے ہمارے گھر میں موجود تھی جو ایک دن پہلے رشتہ لے کر آئی تھی۔ عورت نے کہا کہ اس کے بیٹے کو گھر داماد بننے کی شرط منظور ہے۔ میں تو ساکت رہ گئی۔
भला इतनी जल्दी भी कोई मान जाता है? मुझे गुस्सा आया और मैंने ये सोचा ही नहीं कि वो लड़का मुझसे कितनी मोहब्बत करता होगा, जो अपने घर, अपने माँ बाप को छोड़कर घर दामाद बनने पर राजी हो गया था। खैर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि मैं खुश थी कि मैंने अपनी जिद पूरी की थी। मेरी शर्त मान ली गई थी। अब पूरे गांव में सिर्फ मेरा नाम गूंजता था कि बख्तों ने जो चाहा पा लिया। वैसे भी मैं अपनी खुदसिरी और जिद की वजह से पूरे गांव में मशहूर थी, और अब मेरी शादी हो रही थी। इस बात ने पूरे गांव में धूम मचा दी थी। मैंने लड़के को बिना देखे हाँ कर दी थी, क्योंकि मैं लड़के को नाक को चने चबाने वाली थी, और मैंने ऐसा ही किया। शादी से पहले ही मैं रोज नई नई फरमाइशें करती। मेरी सास मुझसे तंग आ गई थी, जबकि मेरा होने वाला शौहर आंख बंद करके मेरी हर फरमाइश पूरी करता जा रहा था। जब शादी हुई और मैंने अपने शौहर को देखा तो मैं हैरान रह गई। वो अच्छा खासा लड़का था। मेरे दिल को कुछ हुआ, लेकिन मैंने तय कर रखा था कि मैं अपने शौहर को जूती की नोक पर रखूंगी। ये पूरे गांव में पहली बार हुआ था कि लड़का रुखसत होकर लड़की के घर आया था, और उसके चेहरे पर जरा भी बेजारी नहीं थी, बल्कि वो बहुत खुश नजर आ रहा था, जैसे वो घर दामाद नहीं बल्कि घर का मालिक बन गया हो। मेरे चचा बहुत खुश थे, जबकि चची के चेहरे पर नागवारी थी। उनका यही कहना था कि लड़की शादी के बाद अपने घर में अच्छी लगती है, जबकि मैं चची की बात को कोई अहमियत नहीं देती थी। शादी की पहली रात ही शौहर ने मेरा हाथ थामकर मुझे अपनी सारी बेकरारियां बताईं, और वो सब कहा जो उसके दिल में था। उसकी बातें मुझ पर असर कर रही थीं, लेकिन मैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने शौहर के आगे पीछे फिरूं, बल्कि मैं चाहती थी कि गांव की औरतें जब मेरे शौहर को मेरे आगे पीछे देखें तो जलकर राख हो जाएं। और अपने प्लान को कामयाब करने के लिए मैंने शादी की पहली रात से ही अमल करना शुरू कर दिया। मैंने अपने शौहर पर यही जाहिर किया कि मुझे उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरे शौहर के चेहरे पर जरा भी नागवारी नहीं उभरी। वो मेरी हरकत को मेरी अदा समझ रहा था। मैंने शौहर को साफ साफ बता दिया कि मैं उसका कोई काम नहीं करूंगी, पर शौहर ने बुरा नहीं माना, और फिर मैंने यही रूटीन रखी। मैं रोज सुबह लेट उठती, शौहर मेरे लिए नाश्ता बनाता। एक हफ्ते बाद जब शौहर ने काम पर जाना शुरू किया तो वो खुद ही उठता, अपना नाश्ता खुद बनाता और खुद ही अपने सारे काम करता। वो मुझे कुछ भी नहीं कहता था। मेरी चची को ये सब पसंद नहीं था। वो चचा की काफी खिदमत करती थी और मुझे यही कहती थी कि बीवी को शौहर का ख्याल रखना चाहिए, जबकि मैं चची की बातों को हवाओं में उड़ा देती थी। जब भी मोहल्ले वालियां मुझसे मिलने आती तो मैं शौहर की जानबूझकर उनके सामने बेइज्जती करती और शौहर को घर का कोई ना कोई काम करने का कहती। शौहर खामोशी से सब सह जाता और मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता। थोड़े ही दिनों बाद पूरे मोहल्ले में मेरे चर्चे थे कि कैसे मैंने अपने शौहर को अपनी मुट्ठी में किया हुआ था। अब मोहल्ले की अक्सर औरतें मेरे पास आती और मुझसे पूछती कि हमें भी वो हुनर बताओ जिससे तुमने अपने शौहर को काबू किया हुआ है, जबकि मैं हंस देती और कहती कि ये सबके बस की बात नहीं है। मेरी सहेलियां मुझे कहती कि तुम वो वाहिद लड़की हो जो शादी के बाद नहीं बदली, बल्कि तुमने अपने शौहर को अपने मुताबिक बना लिया है। ये सब बातें सुनकर मैं फूले नहीं समाती थी, लेकिन काश मुझे तब अंदाजा होता कि मैं अपना किस कदर नुकसान कर रही थी, तो आज ये सब ना होता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे शौहर को मेरी हर वक्त की चिक चिक से चिढ़ होने लगी। वो अपनी तरफ से मुझे खुश करने की पूरी कोशिश करता, जबकि मैं उसके हर काम में नुक्स निकालती और उसके लाए हर गिफ्ट को ऐसे ही बिना देखे रख देती। मेरा शौहर अब एहतजाज करने लगा था और कहता कि मेरी लाइक कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं आती। मैं तुम्हें खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम खुश नहीं होती हो। शौहर ने पहली बार उकताहट का इजहार किया था। उसकी सारी बातें ठीक थीं, पर मैं लोगों के सामने अपना इमेज खराब नहीं कर सकती थी। एक दिन मैं ऐसे ही किचन में चली गई तो मैंने वहां चची को सालन बनाते देखा। जब पूछा तो चची ने बताया कि वो चचा के लिए बटेरे बना रही थीं। चचा एक पूरा पिंजरा भरकर बटेरों का लाया था। मुझे हैरानी हुई और बटेरों का सालन खाने के बाद चचा चची की हर बात मानने लग गए। हालांकि चचा गुस्से वाले आदमी थे,
لیکن اب وہ بھیگی بلی بن گئے تھے، جبکہ دوسری جانب اب میرے شوہر کی زبان چلنے لگی تھی۔ میں نے چچی سے کہا کہ میں بھی اپنے شوہر کو بٹیرے کھلانا چاہتی ہوں۔ چچی نے میری بات سن کر فوراً انکار کر دیا اور کہا کہ خبردار، ان بٹیروں کو ہاتھ نہیں لگانا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ چچی کی بات سن کر مجھے غصہ آیا۔ میں جانتی تھی کہ چچی جان بوجھ کر مجھے منع کر رہی تھیں، کیونکہ چچی کو پتا تھا کہ آج کل میرا شوہر مجھے جواب دینے لگا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح ہر بات پر سر نہیں جھکاتا تھا۔ چچی یہ دیکھ کر بہت خوش تھیں اور میرے شوہر سے کہتی کہ بیوی کی ہر ناجائز بات نہیں ماننی چاہیے۔ مجھے چچی کی باتیں بری لگتی تھیں۔ ویسے بھی آج کل چچی بہت خوش تھیں کیونکہ چچا ان کی ساری باتیں مان رہے تھے، جبکہ دوسری جانب میرا شوہر میرے ہاتھوں سے نکل رہا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ان بٹیروں میں ضرور کچھ ایسا تھا جسے کھا کر چچا چچی کی ہر بات ماننے لگ جاتے تھے۔ چنانچہ میرے دل نے شیطانی پلان بنایا۔ رات ہوئی تو چچا چچی سونے چلے گئے۔ میرا شوہر ابھی تک آیا نہیں تھا، تو میں نے چپکے چپکے چچا کے پنجرے سے 2 بٹیرے چوری کیے اور ان کا سالن بنا لیا۔ میں نے شادی کے بعد پہلی بار اپنے شوہر کے لیے کچھ بنایا تھا۔ جب شوہر کام سے واپس آیا تو میں نے کھانے کا پوچھا، جسے سن کر میرا شوہر حیران رہ گیا اور پوچھا کہ تم نے کھانا بنایا ہے؟ جب میں نے کہا ہاں تو شوہر بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد میں نے شوہر کو کھانا دیا۔ سالن اچھا نہیں بنا تھا، لیکن میرے شوہر نے خاموشی سے کھا لیا اور کھانے کی بہت تعریف کی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد میں برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو شوہر کمرے سے غائب تھا۔ میں نے دیکھا تو شوہر صحن میں دیوار کی جانب چہرہ کیے کھڑا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ شوہر رات کے وقت یہاں کیا کر رہا ہے۔ میں اپنے شوہر کے پاس گئی اور پوچھا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ شوہر، جس کا چہرہ دیوار کی جانب تھا، وہ فوراً پلٹا اور زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ میں تو ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے دیکھا تو شوہر کی آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھیں۔ اس کا چہرہ عجیب ہو چکا تھا۔ اس نے غرا کر کہا، تم میرے بچے کو مارو گی؟ میں تمہیں آج چھوڑوں گا نہیں۔ اس کے بعد شوہر نے میرا گلا پکڑ لیا۔ میری تو جان نکل چکی تھی، میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنا گلا چھڑایا اور بھاگ کر کمرے میں گھس کر کنڈی لگا لی، جبکہ شوہر نے دیوار کے ساتھ رکھا ایک موٹا ڈنڈا اٹھا کر دروازے پر مارنا شروع کر دیا تھا۔ اور اب کمرے میں بیٹھی میں سوچ رہی تھی کہ آخر میں نے بٹیرا کھلایا کیوں؟ شاید اسی لیے چچی نے مجھے منع کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ شوہر اس وقت اپنے حواس میں نہیں ہے۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ تم میرے بچے کو مارو، آج میں تمہیں مار ڈالوں گا، اور اللہ سے معافی مانگ رہی تھی کہ دوبارہ کبھی چوری نہیں کروں گی، نہ کبھی شوہر سے بدتمیزی کروں گی، نہ اپنے بچے کو مارنا چاہوں گی، بس آج مجھے بچا لے۔ دراصل میں پریگننٹ ہو چکی تھی اور میں یہ بچہ نہیں چاہتی تھی، جبکہ شوہر یہ سن کر بھڑک اٹھا تھا۔ میں نے یہی سوچ کر شوہر کو بٹیرا کھلایا تھا کہ اسے کھانے کے بعد وہ خاموشی سے میری بات مان لے گا اور یہ بچہ نہیں ہوگا، پر یہاں تو کھیل الٹ گیا تھا۔ مجھ سے آج تک کسی نے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی اور شوہر نے میرا گلا دبا کر مجھے مارنا چاہا تھا۔ آج مجھے احساس ہوا تھا کہ جن عورتوں کے شوہر انہیں مارتے پیٹتے ہیں وہ ان کے ساتھ کیسے گزارا کرتی ہیں، جبکہ میرا شوہر تو اتنا اچھا تھا اور میں نے اس کی قدر ہی نہیں کی۔ ساری رات میں ایسے ہی بیٹھی رہی۔ جب شوہر چلا گیا تو میں نے دروازہ کھولا اور چچی کے پاس جا کر ان سے لپٹ کر رو پڑی۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی اور معافی مانگی۔ چچی نے کہا، یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ تم نے ایک معصوم سی جان جو ابھی دنیا میں آئی ہی نہیں، اسے مارنے کی کوشش کی۔ میں نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کی۔ میرا شوہر شام میں واپس آیا۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہ بالکل نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں نے شوہر سے اپنے رویے کی معافی مانگی کیونکہ میں دل سے شرمندہ تھی۔ میری ساری بات سن کر شوہر نے کہا کہ تم بھی مجھے معاف کر دو، کیونکہ میں نے تمہیں مارنے کا جان بوجھ کر ڈرامہ کیا تھا۔ تم ہمارے بچے کی جان لینا چاہتی تھی، اس لیے یہ سب کرنا ضروری تھا تاکہ تمہیں احساس ہو کہ موت کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور شوہر نے مجھے گلے لگا لیا۔ میں جانتی تھی کہ مجھ جیسی لڑکی ایسے ہی سمجھ سکتی تھی۔
بے شک اللہ نے شوہر کا بڑا مقام رکھا ہے، یہ میں آج سمجھ گئی ہوں، اور میں جانتی تھی کہ آنے والی زندگی بہت خوشگوار ہونے والی ہے۔